آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سکون ملے، فوراً برکت آئے، فوراً رزلٹ ملے، وہ عمل ہے ایک. جی جی وہ عمل کیا ہے؟ درود. پانی پہ دم کریں، خود پئیں، گھروں میں پلائیں، چھنٹے ماریں. اگر وہاں جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، کچھ بھی ہے نا، یہ چھوٹا سا وظیفہ تمام چیزوں کا ڈیفینس، حصار اور قلعہ وہ کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھائی جا رہے ہیں اور طرح طرح کی نفسیاتی اور ذہنی امراض کا شکار ہیں. ان کو فوراً ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. قاری صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے، بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، بے روزگاری، تنگ دستی. جہاں بے روزگاری آ گئی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. تو رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص دعا کہ ان سب چیزوں سے چھٹکارا مل سکے. کچھ بیماریاں تو ہم نے خود اپنے گھروں میں خود ہی بنا رکھی ہیں. دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ، آپ کسی کی ماں ہیں، آپ کسی کی بہن ہیں، آپ کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بیوی بھی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رشتے رکھے ہیں، بڑے مقدس رشتے رکھے ہیں. سب سے پہلے ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کریں. اللہ نے جس رشتے میں آپ کو جوڑا ہے اس رشتے کے تقدس کو سمجھیں. انانیت کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، غیبت کو ختم کریں، چغلی کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں، انانیت کا خاتمہ کریں. اور روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. روزہ دلوں کو نرم کرتا ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو بھوکوں کا احساس ہوتا ہے. آپ کا خواہش ہے کہ میں یہ کھاؤں، لیکن آپ کس کے لیے خواہش کی قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی اللہ کا حکم ہے اپنی انانیت کو ختم کریں، تکبر کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، بغض کو ختم کریں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. روزہ اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں لا رہا، آپ حسد، غیبت، چغلی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی نہیں چھوڑتے، تو قیامت کے دن آپ کو ایک بھوکا پیاسا انسان بتایا جائے گا، لیکن فضیلت نہیں ہے، روزہ نہیں. روزہ انسان کے اندر یہ ساری چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے. سب سے پہلے گھروں میں آپ سکون چاہتی ہیں، بے سکونی ختم ہو جائے، اپنے اپنے منصب کو پہچانیں. آپ اگر گھر میں آپ کو اللہ نے سرداری دی ہے، آپ مرد ہیں تو سب کا احترام کریں. بیوی ہے اپنے میاں کا احترام کرے، مرد ہے اپنی بیوی کا احترام کرے، بیوی بچوں کا، سارے معاملہ جو اللہ نے رکھے ہیں اس کو احسن انداز میں پورا کر. اس کے باوجود ہمیں وظائف چاہیے، دعائیں چاہیے، مزید برکات اللہ ہمارے گھروں میں نازل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا کرو؟ گھروں میں نوافل، مرد نوافل اہتمام کریں، عورتیں نماز کا اہتمام کریں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک ایسا عمل ہے، آپ گھر میں ہوں تب، آپ بازار میں ہوں تب، آپ اپنے دفتر میں ہوں تب، آپ اپنی فیکٹری میں ہوں تب، آپ مسجد میں ہوں تب، دنیا کی کسی خطے میں ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ فوراً سکون ملے، فوراً برکت آئے، فوراً رزلٹ ملے، وہ عمل ہے ایک. وہ عمل کیا ہے؟ درود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی، جو بندہ درود پڑھتا ہے نا، فوراً اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی، فوراً اللہ کی طرف سے برکت اس کے اوپر نازل ہوتی، فوراً اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، فوراً وہ معاملات جو بکھڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی سمجھ سے باہر ہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹنا شروع کرتا ہے. درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کی بڑی برکت ہے. درود رحمتوں، سعادتوں، بخششوں، ساری چیزوں کو سمیٹتا ہے. خدا را گھروں میں درود ابراہیم پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اگر کوئی وہاں مسائل ہیں، کچھ جناتی مسائل ہوتے ہیں، کچھ جادو کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ نظر بد ہے، کچھ حاسدین کا حسد ہے، اس کے لیے تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. اب سورہ فلق کے اندر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہا ہے، من شر حاسد اذا حسد. اب سورہ ناس کے اندر کیا دیکھیں، من الجنتی والناس، من الجنتی آخری آیت ہے، جنوں کا شر، انسانوں کا شر. ان صورتوں کو اپنے گھروں میں پڑھیں، خدا را پڑھیں. میں تو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں کہ 33 مرتبہ، سب سے چھوٹی تسبیح، 33 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. 33 مرتبہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، 33 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 33 مرتبہ یہ آخری تینوں کل یا چاروں کل پڑھ لیں. اللہ کی قسم بڑے فائدے ہیں. پانی پہ دم کریں، خود پئیں، گھروں میں پلائیں، چھنٹے ماریں. اگر وہاں جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، کچھ بھی ہے نا، یہ چھوٹا سا وظیفہ
آپ جس مسیحی کی تلاش کر رہے ہیں نا، کوئی عمل آئے، کوئی آئے ایسا پھوکے مارے، کوئی گنٹلی بننے جناب، کوئی گٹھری باندھے اور بیگ میں ڈالے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے آزمائش سب کے ساتھ رکھی ہے، آپ کو خود پڑھنا پڑے گا۔ جس درد دل سے، جس اخلاص سے ماں اپنے بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہے نا، زمانے کا ولی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ میری بے بات شک بہت بڑی ہے بے لیکن شک میں درست کہہ رہا ہوں، بے مجھ سے شک کئیوں کو اختلاف ہوگا، لیکن جو میرے پاس علم ہے میں اس حساب سے کہہ رہا ہوں۔ ماں اپنی اولاد کے لیے جو درد دل سے دعا کر سکتی ہے وہ باہر والا نہیں کرے گا۔ جس اخلاص سے، جس درد دل سے آپ خود یہ عمل کریں گے نا، اللہ کے فضل سے گھروں میں رحمت بھی آئے گی، گھروں میں برکت بھی آئے گی، گھروں میں سکون بھی آئے گی۔ اچھا، اس کے کوئی خاص اوقات ہیں یا کسی بھی وقت یہ جو وظیفہ آپ نے بتایا 33 مرتبہ یہ دیکھیں کر لیا کچھ، جائے؟ ہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کچھ خاص اوقات ہیں وظائف کے لیے۔ صحیح، اچھا وہ کون سے وظیفے ہیں؟ وہ مسنون از وظائف ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے، آپ نے امت کو بھی کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام کے اذکار۔ وہ تقریباً 9 اوقات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو علم ہونا چاہیے، سب اس پہ عمل کریں۔ اس کے بڑی فضائل ہیں، بڑے برکات ہیں، بڑے اس کے اندر بڑے نتائج ہیں۔ 5 نمازیں، اب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو بس کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی نمازی نہ دوڑ، نہیں، 5 نمازوں کے بعد 5 اوقات بن گئے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، آپ سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، پھر آپ ذکر کرتے اللہ کا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع، یہ سارے اذکار۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں تو اپنے اکثر معتقدین کو کہتا ہوں کہ آپ جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں، گھر میں جہاں نماز ہے، یہ ایک کارڈ مل جاتا ہے، اذکار کارڈ، دارالسلام بہت سارے کتب خانوں نے چھایا ہوا ہے، آپ اپنے کمرے میں لگا دیں جہاں آپ کا جائے نماز ہے، تاکہ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد اس کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ سونے کے یہ 5 ٹائم ہو گئے، 2 اوقات ہیں صبح و شام کے اذکار، جس کا قرآن میں بھی اللہ ذکر ہے وہ سب بھی ہو بکرۃ و اصیلا۔ یہ صبح و شام کے اذکار جنات سے، جادو سے، حاسدین سے، نظر بد سے، چوروں سے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے لیے مسائل، وہ چوروں کی شکل میں ہیں، وہ ڈاکوں کی شکل میں ہیں، وہ درندوں کی شکل میں ہیں، وہ حشرات الارض کی شکل میں ہیں، وہ کسی شکل میں بھی ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا ڈیفینس، حصار اور قلعہ وہ کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار ہیں۔ صبح کے کچھ خاص اذکار ہیں، شام کے کچھ خاص اذکار ہیں، وہ کریں آپ۔ یہ کتنے اوقات ہو گئے؟ یہ ہو گئے 7 اوقات، اور 2 اوقات جو انتہائی ضروری ہیں وہ ہے، ایک پہلا وقت رات کو سوتے وقت، سونے کے اذکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، پھر آپ تینوں کل پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایسے ہاتھ جوڑ لیتے، پھونک مارتے اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے۔ یہ بچوں کو بتائیں آپ، یہ پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، دم کرتے، پھر اس کے بعد آپ تینوں کل پھر دوبارہ پڑھتے، پھر دوبارہ دم کرتے، تیسری مرتبہ پھر دم۔ اب مجھے بتائیں کہ کائنات کی اتنی بڑی ہستی یہ دعائیں پڑھ رہی ہیں، ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اذکار کر رہے ہیں، میں اور آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم کس کھیت کی مولی، کس باغ کی مولی، ہمیں تو بالاولیٰ کرنے چاہیے۔ اس کے بعد صبح اٹھنے کے اذکار ہیں، خاص اذکار ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر پڑھ کے، مبارک بستر پر پڑھ کے پھر نیچے اترتے روز، اور پھر یہ دعائیں پڑھتے۔ رات کو سونے کی دعائیں سکھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھائی جا رہے ہیں، اور طرح طرح کی نفسیاتی اور ذہنی امراض کا شکار ہیں، ان کو فوراً ان دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ ان اوقات کی دعاؤں کی پابندی کریں، رات کو سوتے وقت وضو کر لیں، پھر جو میں نے سونے کا عمل بیان کیا یہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ پہ سیدھا ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے اور آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو پھر آپ دوسری دعا آپ نے سکھلائی ان لوگوں کو جن کو نیند نہیں آتی، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی۔ یہ بھی ایک
چھپا ہوا ایک کارڈ مل جاتا ہے، یا آپ خود چھپوا لیں، ان کو اپنے بیڈ روم میں لگائیں، بچوں کو پڑھائیں، وہ آہستہ آہستہ 2-3 1 مہینہ 2 مہینے ان کی روٹین بن جائے گی۔ اس کے فائدے اتنے ہیں، ایک فائدہ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نا، ایک مرتبہ، تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک فرشتہ، اور صبح تک کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب نہیں آتی۔ آپ کو پتہ ہے ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ آپ کو علم ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے جو میں نے پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قوم لوط پہ عذاب آیا نا، تو اس کی پوری بستی کو، اس پوری بستی کو، بستی کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، جو بھی جانور تھے، ان ساری بستی کو اس ایک فرشتے نے اٹھایا۔ کتنے فرشتوں نے؟ ایک، اور آسمان کے قریب لے آئے، اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس دن جب قوم لوط پہ یہ عذاب آیا تھا، ہم نے آسمانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تھی، اللہ نے اوپر جا کے نیچے پھینک دی۔ کتنے فرشتوں نے کام کیا؟ ایک فرشتہ۔ کیا مقام ہے اس بندے کا کہ جس کے پاس اتنا طاقتور ایک پہرے دار کھڑا ہے جو اللہ کے حکم سے اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے۔ یہ پروٹوکول کس کو مل رہا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ دعائیں بتاتا ہوں اس لیے کہ لوگ سنیں اور ان سے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ ان کے ساتھ تعلق جڑے گا، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا۔ جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا تو فرشتوں کی صورت میں جو حفاظت والے فرشتے ہیں، کئی قسم کے انعامات اللہ نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ بہت بہت خوبصورت وظائف ہیں جن کو ہم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی، بالکل رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں یہ ہر وقت کرنے چاہیے۔ یہ 9 اوقات کی پابندی کریں۔